اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج الحمدللہ 50ویں اس سلسلے کی 50 ٹپس کی 50 ٹپس کی 50th آج یہ نشست ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ سارے ٹاپکس جو بھی میرے ذہن میں آئے مختلف وقتوں میں وہ میں نے بہرحال نوٹ میں کرتا گیا، اور 50 ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ 38 جیسے میں نے کہا تھا موسٹلی پروفیشنل ہیں اور 12 موسٹلی پرسنل ہیں، لیکن پرسنل اور پروفیشنل کی لائن اتنی گہری نہیں ہو سکتی کہ بالکل دو الگ دنیائیں ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے ہم وہی پرسن ہیں جو کام پہ بھی ہیں، جو زندگی میں بھی ہیں، تو لہذا کہیں نہ کہیں یہ لائن بلر ہوتی رہتی ہے، اور دیر آر گرے ایریاز جہاں دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آج اس کا جو کنکلوڈنگ ٹاپکس جو میں لینا چاہتا ہوں وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے۔ جب میں نے بہت سال پہلے ایک سٹیٹمنٹ سنی جو پتہ نہیں کس کی ہے، لیکن بہت پاپولر سٹیٹمنٹ ہے کہ ایوری ون رائزز ٹو ہز لیول آف انکمپیٹنس، ایوری ون رائزز ٹو ہز لیول آف انکمپیٹنس۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کیسے، یہ تو کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ میں پہلے بھی کہیں نہ کہیں کہہ چکا ہوں یہ بات غالباً۔ کانٹراڈکٹری اس سینس میں ہے کہ رائز کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ کمپیٹنس کی بنیاد پہ رائز کرے گا نا، تو جس کی جتنی کمپیٹنس ہوگی اتنا رائز کرے گا وہ۔ تو یہ تو کانٹراڈکٹری ہے کہ ایوری ون رائزز ٹو ہز لیول آف انکمپیٹنس، کہ وہ انکمپیٹنس کے لیول تک رائز کرے گا۔ لیکن جیسے پھر چیزیں سمجھ آنے لگیں اور اس پہ غور کیا اس اسٹیٹمنٹ پہ، پرفیکٹ اسٹیٹمنٹ، یہ بہت پرفیکٹ بات ہے ایکچولی یہ، اس سینس میں، ہر سینس میں۔ ویسے تو دیکھیے، فرض کیجئے میری ایک لیول ہے جہاں سے میری انکمپیٹنس شروع ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ یعنی میں کمپیوٹر ایک حد تک جانتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں جانتا، تو میں ایک حد تک کمپیٹنٹ ہوں کمپیوٹر میں۔ اس کے بعد ایک لائن آتی ہے جس سے آگے میں انکمپیٹنٹ ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں اس لائن پہ آ کے رک جاؤں گا نا، میرا رائز رک جائے گا، میری ترقی رک جائے گی اس لیول پہ آ کے۔ آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو پروگریس فردر ایکچولی۔ تو پھر آئی ہیو آلریڈی ریزن ٹو مائی لیول آف انکمپیٹنس، یو نو۔ لیکن اس میں جو بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لائن پرماننٹ نہیں ہے۔ اگر میں اپنی انکمپیٹنس کم کرتا چلا جاؤں اور یا کمپیٹنس بڑھاتا چلا جاؤں دوسرے لفظوں میں، تو آئی کین گو ٹو اینی لمٹ ایکچولی۔ مجھ پہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ بس میں یہیں تک ہی جاؤں گا۔ چونکہ کمپیٹنس کا ایشو یہ ہے نا، اگر ہم یہ اسٹیٹمنٹ کو اس طرح کریں کہ ایوری ون رائزز ٹو ہز لیول آف کمپیٹنس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس جتنا وہ کمپیٹنٹ تھا وہ تو کر لیا اس نے، اب اس سے آگے اس کا بس وہ بھی بیٹھ جائے گا تسلی میں کہ بس یہی بنتا تھا، رائٹ بنتا تھا میرا، یہ اتنا میں نے کر لیا ہے۔ تو یہ پروگریسو اسٹیٹمنٹ نہیں رہے گی۔ پروگریسو اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ جب ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ یار یہاں آ کے اب میری انکمپیٹنس شروع ہو گئی، تو پھر ہم اس انکمپیٹنس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہم اس پہ رک نہیں جاتے کہ بس بھئی میرے لیے تو یہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ممنوع لائن آ گئی ہے، پروہیبٹڈ ایریا شروع ہو گیا، اس سے آگے میں تو نہیں جا سکوں گا۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے، ان موسٹ کیسز ایسا نہیں ہے ایٹ لیسٹ۔ کیونکہ جیسے جیسے ہم سیکھتے چلے جاتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے نا، آپ کسی کی کریئر پروگریشن دیکھ لیجئے۔ آپ فارماسیوٹیکل چلیں، چونکہ وہ ایک ہے میرا ہوم فیلڈ ہے یوں کہہ لیجئے۔ ایک شخص نے جوائن کیا ایز پروڈکٹ آفیسر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو، تازہ اس نے گریجویشن کی، اور اس کے بعد اس کی سلیکشن ہو گئی، وہ آ گیا۔ اب اسے کچھ نہیں پتہ، پروڈکٹ مینجمنٹ کتابی باتوں کے علاوہ کچھ خاص نہیں پتہ، کمپنی کے برانڈز کا نہیں پتہ، ہسٹری نہیں پتہ، کون سے برانڈ کی کیا ہسٹری ہے۔ تو وہ انکمپیٹنٹ ہے بہت ساری چیزوں میں، اس کی کمپیٹنس کتابی ہے، لمیٹڈ ہے، اور انکمپیٹنس کا فیلڈ بہت بڑا ہے۔ اب اس نے سیکھنا شروع کیا، دل لگا کے کام کرنا شروع کیا، اس سے سیکھا، اس سے سیکھا، سینئر سے سیکھا، کام کر کے سیکھا، پلانز بنائے، اسٹریٹجیز بنائیں، کام کرتے چلے گئے، کمپیٹنس بڑھتی گئی، انکمپیٹنس کم ہوتی گئی، اور وہ رائز کرتا گیا۔ پروڈکٹ آفیسر سے اسسٹنٹ پروڈکٹ مینیجر ہو گیا، اس سے پروڈکٹ مینیجر ہو گیا، اس سے گروپ پروڈکٹ مینیجر ہو گیا، اس سے مارکیٹنگ مینیجر ہو گیا، اس سے ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جیسے جیسے اس کی انکمپیٹنس کمپیٹنس میں کنورٹ ہوتی گئی،
ویسے ویسے بیریئر ختم ہوتے چلے گئے. لیکن آن دی کانٹریری آپ ایسے لوگ بھی دیکھیں گے جو کہ برسوں سے بیٹھے ہیں پروڈکٹ مینیجر کی پوزیشن پہ، پروڈکٹ مینیجر تک تو پہنچ گئے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، وہ اس سے آگے وہ اپنی انکمپیٹنس کم نہیں کر رہے، وہ انہی چیزوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے سیکھ لی ہیں. وہ سمجھتے ہیں بس یار یہ بڑی قابلیت آ گئی ہے، اب میں دیکھیے جی میں یوں کر کے میں تو 3 منٹ میں اسٹریٹجی بنا دیتا ہوں. اور وہ اسٹریٹجی وہ بیسکلی وہ ہوتی ہے جو کہ انہوں نے 10 پروڈکٹس کی بنائی ہوتی ہے، تو وہ اسی میں سے اس کو ٹکڑے جوڑ کے تو ایک 11ویں اسٹریٹجی بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی مجھ سے جلدی کون بنا کے دے گا. بٹ دس از بیڈ، دس از رانگ ایکچولی. یہ انوویشن تو نہیں کیا آپ نے، کوئی نیا کام تو نہیں کیا آپ نے کوئی، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے وہیں بیٹھے رہیں گے اور وہ بے شک وہ جلتے کڑتے رہیں اور اسپائر کرتے رہیں کہ بس یار کاش میں بھی اوپر چلا جاؤں، لیکن وہ کاش ہی رہے گا، کیونکہ جب تک وہ اپنی انکمپیٹنس کو کنورٹ نہیں کریں گے کمپیٹنس میں تب تک وہ اوپر نہیں جائیں گے. یہ بار ہے جیسے وہ ہوتی ہے نا ہائی جمپ کی بار، یا آپ نے ابھی اس پہ لگائی پھر اس پہ لگائی پھر اس پہ لگائی پھر اس پہ لگائی، تو اس بار کو ریز کرتے رہنا ضروری. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ڈائریکٹ کیپیسٹی بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی بار کو ریز کرتے رہیے. یہ میرا آپ سے اس 50 ٹپس میں آخری جو میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں آن اے ویری پازیٹیو نوٹ، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی بار کو کسی جگہ رکنے مت دیجیے. اس کو آپ دیر از نو ٹائم فریم، آپ کانسٹنٹلی اس کو ریز کرتے رہیے، سیکھتے رہیے اور ریز کرتے رہیے. ایکسپیکٹیشن کی بار کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ اپنی توقعات بڑھاتے رہیے، میں کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں، آپ کی کمپیٹنس کی بات کر رہا ہوں کہ اس بار کو ریز کرتے رہیے. اور انشاءاللہ نتھنگ ول اسٹاپ یو. آپ مستقل گرو کرتے رہیں گے اور مستقل آپ آگے سے آگے جاتے رہیں گے، آپ اس لیے کہ آپ کے بیریئرز ٹوٹتے رہیں گے. جب ہمارے بیریئرز بھی ہمارے خود ہی ہوتے ہیں، ہم نے اپنے دماغ میں لگائے ہوتے ہیں اور وہی ہم اپنے کام پہ لگا دیتے ہیں اور پھر ہم گلے شکوے کرتے رہتے ہیں پھر بیٹھ کے. سو دیر از نو بیریئر، یو ول کیپ آن رائزنگ ایز لانگ ایز یو کیپ آن ریموونگ یور انکمپیٹنس. جیسے جیسے ورنہ آپ کی انکمپیٹنس جہاں بھی آپ رکے، آپ کی انکمپیٹنس آپ کو بریک لگا کے روک دے گی کہ بس جناب آپ کی لمٹ آ گئی ہے، آپ کی یہی آپ کی تھی کیپیسٹی، تو یہاں پہ آ کے اب آپ رک گئے. سو اس بات کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیجئے اور اس کو اپنی پریکٹس میں امیڈیٹلی لے آئیے بغیر کسی لمبی چوڑی سوچ کے کہ جی یہ کام کرنا ہے کہ کانسٹنٹلی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ خود کرنی ہے. کسی کا انتظار نہیں کرنا کہ کمپنی فلاں کورس پہ بھیج دے جی مجھے، دیکھیں جی اس کو بھیج دیا مجھے نہیں بھیجا جی، وہ لمس میں 3 دن کا کورس کرایا ہے جی تو مجھے تو انہوں نے ابھی تک مجھے نامینیٹ نہیں کیا جی. یہ HR والے بھی بڑے جناب فیوریٹزم کرتے ہیں تو فلاں بھی کرتے ہیں. بیکار کی بحث ہے بھائی. آپ اپنے اوپر کام خود تو کرتے رہیے، وہ مل جائے گا تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے آپ کے لیے. وہاں سے بھی وہی لوگ کچھ لے کے آتے ہیں جو کچھ سیکھنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جو صرف سرٹیفکیٹ لینے جاتے ہیں جو کہ ایک میجورٹی ہے، وہ کچھ نہیں لے کے آتے وہاں سے، وہ صرف سرٹیفکیٹ کاغذ ہی لے کے آتے ہیں. اور دیکھیے کاغذ ایک حد تک آپ کو انٹری دیتا ہے، کام نہیں دیتا، اور کاغذ کی بنیاد پہ ہر گروتھ نہیں ہوتی. سو کیپیسٹی بلڈنگ انشاءاللہ ہر صورت کرنی ہے، مستقل کرنی ہے اور مسلسل کرنی ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.